مسلمان وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کا حکم فرمایا ہے۔ جب انسان مسلمان بنتا ہے، دین اسلام کو قبول کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام کے سردار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبیر، نماز پڑھتے رہنا اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خیر خواہی کا باقاعدہ صحابہ کرام کو درس دیا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال کسی برائی، کسی بے حیائی کے خلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا سوائے مظلوموں کی مدد کرنے کے۔ ہر جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوموں کی مدد فرمائی ہے۔ حلف الفضول جو واقعہ پیش آیا وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک محنت سے پیش آیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھے کیا اور ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے نوجوانوں کو اس بات پہ ابھارا کہ مکے میں کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہ کرے۔ مسلمان کا کام ہے لوگوں کی خیر خواہی کرنا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 77 درجے ہیں، 77، اور سب سے بڑا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اور ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ، یعنی وہ ایمان والا شخص جس کا ایمان بالکل کمزور ہے، جس کا ایمان ابھی پروان نہیں چڑھا، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا، ابھی نیو مسلمان ہوا ہے، اسی لیے اس کا ایمان ابھی کمزور ہے، اس نے بڑے مراحل طے کرنے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ رستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کوئی پتھر پڑا ہے اس کو دور کرنا، کوئی کانٹے پڑے ہیں اس کو دور کرنا۔ گویا کہ کسی بھی انسان کے لیے تکلیف دہ چیز دور کرنا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ بڑے درجے تو ہیں ہی، مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرنا ہے، ہر انسان کے دکھ درد سننا اور اس کے دکھ درد دور کرنا، ہر درد کی دوا بننا، ہر کمزور کا سہارا بننا، یہ اسلام ہے، اسی کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی ہے جو ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈائریکٹ فیض یاب ہوتے ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اے عبداللہ تم روزے کم رکھا کرو، باقیوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ روزے رکھو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ جذبے والے صحابی جو روزے اتنی کثرت سے رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم روزے کم رکھا کرو، ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ایک روزے کا 10 گنا اجر ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کا اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر ہی وہ شخص ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ساری رات نوافل نہ پڑھا کرو، نیند بھی لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، سبھی کے حقوق پورے کیا کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کسی کو دوسروں کے حقوق پورے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام صحابہ موجود تھے اور محفل ایک جمی ہوئی تھی، بڑا ماحول بنا ہوا تھا، تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے۔ تک تک دیدم دم نہ کشیدم، جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نادیدم کہ بہار آخر شد۔ یوں صحابہ کرام دیکھتے، بڑے چاؤں سے گھر سے آتے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، جی بھر کر دیدار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم جتنی دیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، جب واپس جاتے یوں لگتا ابھی تک تو ہم نے رج کے جی بھر کے حضور کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، ابھی جی ہی نہیں بھرا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے ان غلاموں کی، ان عاشقوں کی، یہی ہے نا، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں دل میں بڑے بڑے آرزویں لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے۔ تو محفل جمی ہوئی تھی، اچانک دروازہ کھلنے لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، انس دروازہ کھولو اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو ایک انصاری صحابی اور سادہ سا صحابی وہ اندر تشریف لے کے آیا، جس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بازوؤں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا، گویا کہ وہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی وقت ہی محفل جمی ہوئی تھی، پھر اسی طریقے سے دروازہ کھلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، دروازہ کھولو اور اندر آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ جب دیکھا تو وہی صحابی جو سادہ سے تھے اور اسی طریقے سے پھر وہ تازہ وضو کر کے اندر تشریف لے کے آ رہے تھے۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یہ بیٹھے تھے، ان کو ابھی تک نبی علیہ السلام نے اس طرح علی الاعلان جنت کی بشارت نہیں دی تھی۔ وہ عشرہ مبشرہ تھے، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جن کو چلتے پھرتے نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیا تھا۔ تو ان کے دل میں تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی بشارت ملے گی، لیکن جنت کی بشارت اس ایک سادہ سے آدمی کو ملی، تو ان کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں میں بھی وہ عمل کروں گا، لہٰذا میں بھی جنتی ہو جاؤں گا، مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے گی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے 3 دن لگاتار حضور علیہ السلام نے اس ایک کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کے گھر تشریف لے گئے، شام کو ان کے گھر رہنے کا ارادہ کیا اور ان کو بولا کہ میں آپ کے گھر مہمان بن کے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی چارپائی کے ساتھ عبداللہ کی چارپائی کو رکھا اور کہنے لگے یہ تیری چارپائی ہے، یہ میری ہے، یہ تیرا بستر ہے، یہ میرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باریک سی چادر اوڑھی اور سوئے تو نہیں، کیونکہ وہ تو دیکھنے آئے تھے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، باریک سی چادر اوڑھ کے اس چادر میں دیکھتے رہے کہ یہ کب اٹھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب عبادت کرتے ہیں، ساری رات اس کو دیکھتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو ساری رات نفل پڑھتے تھے، اب صرف اس لیے نہیں پڑھے کہ میں تو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، ساری رات دیکھتے رہے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ گیا تو پھر بھی وہ صحابی سوئے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے
کہ وہ تو تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھے۔ جب صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی تب وہ صحابی اٹھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھے اور مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، وہاں فجر کی نماز با جماعت ادا کی، دوسرا سارا دن گزارا، اور جب شام ہوئی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر انہی کے دروازے پہ چلے گئے، کہنے لگے آج بھی میں آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے بریک چادر اوڑھی اور دیکھتے رہے، وہ دوسرے دن بھی نہیں اٹھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ مہمان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ نیک عمل کون سا کرتے، کہیں میری عبادت میں کوئی ریاکاری نہ ہو جائے، شاید ریاکاری کے ڈر سے رات کو اٹھ کے نفل نہیں پڑھ رہے۔ تیسری رات بھی اسی طرح مہمان بن کے رہے، اور وہ صحابی تو تیسری رات بھی سویا رہا، ساری رات اٹھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت اس صحابی سے پوچھا کہ یار تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت دی ہے؟ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی جنت کی بشارت دے دیتے تو کافی تھا، لیکن کیسے خوش نصیب ہیں 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں آپ کو صرف یہ دیکھنا آیا تھا کہ آپ کا عمل کون سا ہے، صرف یہ دیکھنے آیا تھا اور مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے کہا میری کوئی عبادت اضافی نہیں، وہی جو میں نمازیں پڑھتا ہوں وہ نمازیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جس طرح میں تیرے سامنے رات کو سوتا ہوں اسی طرح میری روٹین ہی یہ ہے کہ میں رات کو اسی طریقے سے سوتا ہوں، صبح نماز کے وقت اٹھتا ہوں۔ پوچھا کہ پھر کون سی ایسی عبادت ہے؟ پھر اس صحابی نے کہا ہاں میری عبادت بس یہ ہے کہ اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، میں کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، میں کسی مسلمان کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی مسلمان کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، میں لوگوں کا بھلا چاہتا ہوں، لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کا بھلا کرنا اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھنا، مظلوموں کی مدد کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے رکھنا، یہی تو اسلام ہے۔ یہی اسلام اپنانے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اگر ہم اسی اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم گھر میں کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں بھی یہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ کہیں بہو اپنی ساس کے لیے کوئی ایسے کلمات نہ نکالے جس کی وجہ سے ساس کا دل ٹوٹ جائے، یا ساس وہ کلمات نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کی بہو کا دل ٹوٹ جائے، یا گھر میں خامند کوئی ایسے کلمات نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل ٹوٹ جائے، یا بیوی ایسا کوئی کلمہ نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کا خامند کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ ہیں کہ ظلم سے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا، ظلم سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور بھلائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے رہنا، بھلائی کے نیک رستے پہ چلنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال میں لاتے رہنا، یہی اسلام ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی کرنا ہی اسلام ہے۔ آئیے پھر اسی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ رستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو دور کرنا، کسی کی تکلیف والی چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ تو جو کانٹے بچھاتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی تکلیف دیتا ہے کسی کو، جو تکلیف دور کرتا ہے وہ تو ہے ایمان والا، اور جو تکلیف دیتا ہے وہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہم نے اس کو بخش دیا، نہ، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تجھے میں نے جنت دے دی، ایسا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ ہر جگہ یہی ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مؤمن میں، الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وہ قیامت کے دن ہر کسی کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہوگی۔ اگر نیک کمائی کی ہے تو نیک بدلہ دیا جائے گا، اگر بری کمائی کی ہے تو اس کا برا انجام وہ وہاں چکھ لے گا۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، اللہ فرماتا ہے کل کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مذہب
وہ نیک اعمال کرتا رہے اور میں بد اعمال میں ڈوبا رہوں تو میں اسے کہتا رہوں کہ تو جہنمی ہے، میں جنتی ہوں، نہ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس کے اعمال کا بدلہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، جہاں آیا ہے آمنو وہاں آیا ہے وعملوا الصالحات۔ ایمان لے کے آئے ہو، اب عمل صالح کرو۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی بڑی بستی اور خوشحال بستیاں ہم نے اجاڑ دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، مٹا دیے ان کے نقش قدم، مٹا دیے ان کے سب اگلے پچھلی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ جو قوم کسی پر ظلم کرتی ہے اللہ اس کو تباہ کرتا ہے، اللہ اس کو برباد کرتا ہے۔ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کبھی بھی اس انسان کو خوشیاں نہیں دیتا، اللہ کبھی بھی اس انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، اس ملک میں لوگوں کے لیے امن کا پیغام لے کر نکلو، لوگوں کے لیے محبت پیدا کرو، لوگوں کے لیے پیار پیدا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ایک دنیا کا ایک سپر پاور بن جائے، دنیا کا امام بن جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔